مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان قید. آپ دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف میں؟ کہ وہ نامراد قید ہو جاتے. تو کسی کو زنجیروں میں باندھا ہو وہ چل تو نہیں سکتا، چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کوئی دعویٰ نہ کرے، لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے، انہوں تو شیطان بن کے جامع نہیں دیتے. جمعے جاواں گے، جمعے کئی جمعہ بھی نہیں پڑھتے، عید تے جاواں گے، کوئی عید بھی نہیں پڑھتا. یہیں یہ ایک نگینہ سینما کے مالک نے بیان کروایا تھا اور اس نے بعد میں اس سینما کو گرا دیا. آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے. تو وہ سینمے کا جو تھا نا مینیجر، وہ میرے پاس آیا، کہا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی ہے. وہاں ہم نے مغرب کی نماز پڑھی. اس کے بعد بیان ہوا، بیان کے بعد وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ رش بہت تھا تو وہاں نماز پڑھی نہیں جا سکے. ہم نے کہنے لگا میں چل رہا تھا میرے ساتھ ساتھ، مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جی یہی کہ آج زندگی دی پہلی نماز پڑھی. ہوگا راؤنڈ اباؤٹ 40-45 سال کا. میں کہا پہلی نماز؟ ہاں جی پہلی نماز. جمعہ پڑھے؟ نہیں کدی نہیں. عید؟ نہیں کدی نہیں. آج پہلی نماز تواڈے پیچھے پڑھی ہے. شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو گھٹتے ہیں نا تو شیطان کی وجہ سے نہیں، اپنی عادت اور سستی کی وجہ سے. پہلے 2-3 دن بڑا جوش ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹتے ادھے کو پھر نکل جاندے ہیں، ادھے رہ جاندے ہیں. تو تراویح میں بھی پہلے پوری مسجد بھرے گی، پھر ایک صف جائے گی، پھر دوسری جائے گی، پھر تیسری جائے گی. تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز 5 وقت سارا سال فرض ہے، لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ سارے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹ. رمضان میں بہت سے لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہن رمضان شریف آ گیا. رمضان شریف بھی تو آیا ہے، لیکن اصل میں شیطان قید ہوا ہے تو اب کہہ رہے نہیں ہن رشوت نہیں لینی، مہینے بعد لواں گے. ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے نہیں صحیح تولنا ہے، پھر رمضان تو بعد کٹھی کسر کر لواں گے. وہ کیا وجہ ہے پیچھے؟ ایک تو رمضان کی برکات ہیں، اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے، اور ایک جنت کے دروازوں کا کھل جانا، دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا، اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پہ مستقل ڈیرا ڈال دینا، اور پھر اعلان کرنا ہے کوئی بخشش آنے والا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی جنت مانگنے والا ہے، کوئی دنیا مانگنے والا، آؤ مانگو. اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والے شاباش آگے بڑھ، اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آ جا، بس کر اور واپس آ جا. رمضان کا مطلب ہے جل جانا. رمضان کے لفظ کا مطلب ہے جل جانا. جلنے کا مطلب کیوں ہے اس میں؟ کہ رمضان میں اللہ سارے گناہوں سے اپنے بندوں کو پاک کر دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جس سے وہ پاک ہو کر سونا آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آتا ہے. روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آ جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے. دھیان نال سنیں جی، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان، میرے نبی کا جواب، جو سارا دن مصلی پہ بیٹھا رہے، جو ہر سال حج عمرہ کرے، جو مسجد سے نہ نکلے، جو رات کو قرآن پڑھے، دن میں روزے رکھے. نہیں، سنو غور سے سنو. من سلم المسلمون لسانہ ویدہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان فیصلہ بات کا وہ ہے جو اپنے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. سبحان اللہ، کیا بات. میرے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، پر اس کی زبان بہت سخت ہے،
بہت بےزتی کرتی. اب نے کہا جہنم میں جائے گی. کہا جی ایک خاتون ہے جو نہ نفلی روزہ لیکن اس کی زبان کا بول بڑا میٹھا ہے، کہا وہ جنت میں جائے گی. تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے؟ پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے. کیونکہ تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کی ایک صفت ہے اور اخلاق کی بے شمار اقسام. میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے. ایک صفت بھی کسی مسلمان مرد عورت کے اندر ہوگی تو جنت میں چلا جائے گا. سامنے ابو بکر بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کو میرے اندر بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے اندر ساری ہے، ساری تیرے اندر ساری. تو ابتدا بھی بتا دی، انتہا بھی بتا دی. اور عبادت بھی مسلمان کو اخلاق تک پہنچاتی ہے. اب سنو قرآن سے، اللہ تعالیٰ انسان کسے کہتا ہے؟ ایمان والوں کو. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کو نہ مانے، جو اللہ کے دین کو نہ مانے. آپ نے کہا وہ سب سے بدترین مخلوق. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں انسانیت میں داخل کرتا ہے. انسان ہے ہی وہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہو میرے رب کے نزدیک. نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ بول بھائی. ہاں، میرا اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا. اب آئی نہیں چل رہا. تھوڑی آواز ہے. نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تم نماز پڑھو، یہ تمہیں بد اخلاقی سے بچائے گی اور یہ تمہیں گناہوں سے بچائے گی. تو نماز بھی انسان کو اخلاق تک لے جا رہی، فحاشی سے بچائے گی، گناہوں سے بچائے گی، اخلاق کی طرف سفر. روزہ آ رہا ہے. روزہ کس لیے ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزہ فرض کیا ہے جیسے پہلوں پہ کیا تھا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تقوی والے کون ہیں؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. کہ میرے بندو دوڑو جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے. متقی کون ان دن تقوی والے یا اللہ کا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء کا جو میرے نام پہ سخاوت کرتے ہیں، چاہے تنگ دست ہوں چاہے پیسے والے ہوں، چاہے تھوڑا مال ہوئے چاہے زیادہ مال ہوئے، وہ میرے نام پہ خرچ کر دیں. الکاظمین الغیظ جو غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تقوی والے ہیں. تو روزہ بھی اخلاق پہ لے جا رہا ہے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. میرے رب نے کہا حج کا ارادہ کر لیا ہے تو زبان کی گندی، زبان کا گندا لہجہ اور زبان کے گندے بول سے بچو، لڑائی سے بچو، گناہوں سے بچو. تو حج بھی میٹھے بول پہ لا رہا ہے، لڑائی سے بچنے پہ لا رہا ہے، نافرمانی سے بچنے پہ لا رہا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. میرا رب فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے زکوٰۃ لیں اور ان کو پاک کریں.
اور ان کا تزکیہ کریں، ان کو ایک اچھا انسان بنائیں۔ زکوٰۃ ہو اخلاق بنتے ہیں، روزہ ہو اخلاق بنتے ہیں، حج ہو اخلاق بنتے ہیں، نماز ہو اخلاق بنتے ہیں، کلمہ ہو انسان بنتا ہے۔ یہ اتنا زور کیوں دیا ہے اخلاق پر کہ میرے بھائیو، اچھا معاشرہ جو وجود میں آتا ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ مسجد نماز کے لیے ہے، اور نماز ایک انفرادی عمل ہے جو کر کے میں گھر چلا جاتا ہوں، دفتر چلا جاتا ہوں، پڑھوں نہ پڑھوں، نہ پڑھنے کا گناہ مجھ پر، پڑھنے کی نیکی مجھ پر۔ لیکن اگر میرے اخلاق برے ہیں، روزہ میری چیز ہے، رکھوں اجر، نہیں رکھوں پکڑ، زکوٰۃ دے دوں اجر نہ دوں پکڑ، حج کر لوں اجر نہ کروں پکڑ، صرف میری ذات سے کے گرد ہے نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی۔ لیکن برے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہ سب تباہی پھیلا دیں گے، اور اچھے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں خوبصورتی کو پھیلا دیں گے۔ عبادت چھپ جاتی ہے۔ میں نے فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی آپ کو پتہ ہے؟ بولو، آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ مجھے کوئی پتہ ہے نہیں ہے۔ لیکن یہاں بیٹھ کے اللہ نہ کرے میں فرقہ واریت کی بات کروں، اور سب کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ مولوی اگلا رہا، اور یہاں بیٹھ کے میں محبت کی بات کروں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بتا رہا ہے۔ تو اخلاق چھپتے نہیں، برے ہوں یا اچھے ہوں ظاہر ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ اس آدمی کا خاندان، جس آدمی کو بدتمیزی کی عادت ہے وہ بیوی کے دل کو برباد کر دے گا، ماں باپ کے دل کو برباد کر دے گا، اولاد کو برباد کر دے گا، دوستوں کو، نوکروں کو برباد کر دے گا۔ اس کے نوکر سامنے کہیں گے میاں صاحب، شیخ صاحب، سیڑ صاحب، خان صاحب، اتھے جا کے گالی کڈن گے۔ اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو خوبصورت بنا دیتا ہے، رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ملازموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اپنے کاروبار کو، اپنی زندگی کو، ہر پہلو اس کا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اچھے اخلاق لباس کی طرح ہیں جو میرا ہر عیب چھپا لیتے ہیں، اور برے اخلاق ننگے آدمی کی طرح ہے جس کا ہر عیب سامنے آ جاتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے، یہ تو میں نے 5 غلطیاں بتائی ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، تو اتنے گناہ کر کے زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، سوری دنیا گناہ گار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ تو بھائیو یہ رات بھی معافی مانگنے کی ہے۔ تو میرے عزیز و رمضان شریف آ رہا ہے، اپنے دل کو کینہ سے صاف کرو، بغض سے صاف کرو، نفرت سے صاف کرو، کسی سے لڑے ہوئے ہو اللہ کے واسطے صلح کر لو، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے، محبت کر کے جاؤ تو اللہ بڑے اونچے عالی درجات نصیب فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ موقع دے تو رمضان میں ایک 3 دن تبلیغ میں اللہ کے راستے میں ضرور لگا لینا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ سنتیں پڑھو۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط طبقہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنے زکوٰۃ سے بڑھ کے نکالو، کیونکہ زکوٰۃ دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو ہوتا ہے۔ 2,500 دے دیا نا 1 لاکھ میں سے تو باپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے گا، لیکن سخی کا بھی نہیں لگے گا۔ اوپر 54 خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں گے۔ سخی بن کے زندگی گزارو، لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے، جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے، خرچ کریں، زکوٰۃ سے بڑھ کر دیں، انتہائی ضرورت مند ہیں ہمارے لوگ۔ ابھی تو وہ جو سیلاب سے جو گھر گرے تھے ابھی تو وہی نہیں بنے، کتنے ہزاروں لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔
ایک نوجوان ہمارا تبلیغی دوست گلاسگو میں رہتا تھا، وہ بیمار ہو کے ہاسپٹل گیا ہے، تو اس کی جو اٹینڈنٹ نرس تھی اس نے 3-4 دن کے بعد کہا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، تم کرسچن ہو؟ کہا میں مسلمان ہو جاؤں گی، اگر آپ شادی کر دو تو میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا تم کس وجہ سے مجھے یہ پیشکش کر رہے ہو؟ وہ کہنے کہ میں 3 دن سے تمہیں دیکھ رہی ہوں تو کہ تم نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا، میں نرس ہوں، میری زندگی یہاں گزری ہے، میں نے کوئی نوجوان ایسا نہیں دیکھا جو لڑکی کو دیکھ کے نظر جھکا لیتا ہو، میں پہلی دفعہ اپنی زندگی میں کسی کو دیکھ رہی ہوں کہ جب اس کے سامنے میں آتی ہوں تو اس کی نظر جھک جاتی ہے، تو مجھے یقین ہو گیا تیرے اندر سچائی ہے۔ وہ مسلمان ہو گئے، اس نے آگے کتنی بچیوں کو مسلمان کیا۔ پھر اشفاق احمد صاحب مرحوم تھے، یہ ڈرامہ رائٹر، ان سے اچھی سلام دعا تھی میری، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میں تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا ہوں انگلینڈ جا کر، پاکستان میں نہیں انگلینڈ جا کر، تو میں ایڈمبرا میں پارک میں بیٹھا تھا، میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی تھی، تو ایک جماعت آئی، انہوں نے آ کر اذان دی مغرب کی اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد 13-14 لڑکیاں بھاگ کے آگے آئیں ان سے بات کرنے کے لیے، تو میں نے بیوی سے کہا آؤ سنو یہ کیا کہنے کہتے ہیں، تو کہا ہم دونوں بھی پہنچے، تو جس نے جماعت کرائی تھی اس کو ایک لڑکی آگے بڑھ کے کہتی آپ کو انگلش آتی؟ کہا جی آتی ہے۔ کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا جی ہم نے اپنی عبادت کی ہے۔ تو لڑکی کہنے لگی آج تو اتوار نہیں ہے، تو اس نوجوان نے کہا کہ جی ہم دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں، صرف اتوار کو نہیں، روزانہ 5 دفعہ۔ وہ لڑکی کہنے لگی یہ تو بہت زیادہ ہے، آپ اس کو کیسے نبھاتے ہیں؟ تو اس نے اس کو جواب دیا، 2-3 سوال اس نے اور کیے، جواب دیا، تو کہنے لگی اچھا بہت مہربانی، اس نے سے ہاتھ بڑھایا آگے ملانے کے لیے تو وہ نوجوان کہنے لگا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ تو اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے اور کسی کو نہیں لگ سکتا۔ تو لڑکی کھڑی تھی، وہ زمین پہ گر گئی، صرف اس بہت وہ زمین پہ گر گئی، کھڑے کھڑے وہ زمین پہ گر گئی، اور وہ بچوں کی طرح رونے لگی پھوٹ پھوٹ کے، اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامد، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہی ہوتے۔ جس رب نے نفسیات بنائی ہے، وہ اگر کوئی عورت کپڑے اتار دے تو اس کی نفسیات بدل جاتی، چاہے وہ مغرب میں پیدا ہو چاہے وہ مشرق میں پیدا ہو۔ عورت کی نفسیاتی حیا ہے اور وفا ہے، کسی وفادار کی تلاش ہے، تو وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مشرق کا حیا کیا ہے، لیکن وہ اس کو اللہ نے عورت بنایا ہے، اس کے اندر کی وہ نہیں مر سکتی چیز۔ کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔ اور آنسو پوچھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کے چل دی۔ تو اشفاق صاحب مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپ جاتی، وہ کام نہ ہوتا جو یہ نوجوان اپنے عمل سے کر دیا۔ تو میرے عزیزو کٹی پتنگ نہ بنو، اپنی کٹی پتنگ کی منزل کوئی نہیں رہتی۔ اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں اپنے ڈور دے کے چلو، اللہ اس کے رسول کی غلامی میں اپنے آپ کو چلاؤ تو اللہ تمہیں بھاگ لگائے گا، عزت بھی دے گا۔ اپنی منمانی میں کوئی راحت نہیں، اللہ کی قسم کوئی راحت نہیں۔ 6 بر اعظم پھر کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو اپنی ترتیبوں پر چلنے والوں کے دکھ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چلنا ہے تو اللہ اس کے رسول کی زندگی کو اپنا کے چلو، اللہ تمہاری دنیا بھی سکھ والی بنائے گا، آخرت بھی سکھ چین والی بنائے گا۔ لیکن یہ سیکھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے اور اس کو آگے پہنچانے کی محنت ہے۔ تو یہ عمر ہے، اس وقت ساری دنیا اسلام کے لیے تیار ہے، چونکہ نظریاتی طور پر دنیا شکست کھا چکی، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ تو ہمارے پاس ایک ایسا خوبصورت نظریہ ہے کہ جو ان کو بڑی تیزی سے اپنی طرف کھینچ سکتا ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ تیزی کے ساتھ نسلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو رہا ہے۔ تھوڑی ہمت کرو، چھٹیوں کا وقت تبلیغ میں دو، باقی وقت اپنی تعلیم کو دو، گھر جاؤ تو ماں باپ کے خادم بن کے رہو، نوکر بن کے رہو۔
رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر دو پہلے سے. شعبان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر دو. کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا. ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا. حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر. تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے. دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے. تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ وہ کر رہے ہیں، وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں. تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی. بچوں ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو صاف. یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں. کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا. یا اللہ تیرے سبب میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا. یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں. نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں. مشکل کام آپ یہ سیکھیں. صاف صاف صاف. یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر. کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا. جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خاک آئے، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے. زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہوگا. لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے ہیں. تو بچوں اپنے دل کو صاف کرنا. تو بچوں دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کرو. سب کی نفرت سے سب. اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا. جس کی تعریف ہوتی میری کتنی برائی ہوتی. صرف تعریف تو نہیں، بھرا پڑا سوشل میڈیا مجھے گالیاں. اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرے کے برابر کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آیا. آئے تو میں دھو کے صاف کر دیتا ہوں. یا اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ. تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو، دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے. مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے. اور باقی لوگ جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور اپنے اور ہدایت کا نور اتارے. یہ سب سے بڑی تیاری ہے. اور آپ میں جو حفاظ ہیں وہ ترتیب بناؤ، آپ کے اعزازہ بنائیں گے. آپ الگ الگ اپنا یہاں ٹولیوں میں بٹ کے، جیسے ماشاءاللہ پہلے ہوتا تھا، اپنا قرآن سناؤ. 10 دن میں سناؤ، ہفتہ میں سناؤ، 20 دن میں سناؤ، 3 دن میں سناؤ، تمہاری مرضی ہے. لیکن یہاں فضا بنے، چاروں طرف قرآن پڑھا جا رہا ہو. پہلے ہر کمرے میں ماشاءاللہ قرآن، میں تو خود آیا کرتا تھا رات کو، تو ہر کمرے سے قرآن کی آواز آ رہی تھی. اوپر جاتا تو چھت پر کتنی ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی ہوتی تھی، ہر طرف سے قرآن گونج رہا ہوتا تھا. تو ایسے صرف دیکھ کر ہی ایمان تازہ ہو جاتا. تو جو آپ میں حفاظ ہیں
وہ غافل نہ ہونا کہ نو جی میرے کو اب یاد نہیں ہے. بھول گئے تو الگ بات ہے، کوئی کچا پکا ہے تو اس کے لیے تیاری کر کے سناؤ، کسی اچھے حافظ کو ساتھ لے کر کچھ وہ سنائے، کچھ یہ سنائے، اس طرح کر کے. کوئی ضروری نہیں تراویح میں ہی ختم ہو، نفلوں میں اسے کر لو، لیکن حفاظ کوشش کرو کہ قرآن زبان سے ادا ہو جائے. رمضان میں جو قرآن سناتا رہتا ہے اسے ساری زندگی قرآن یاد رہتا ہے. اور کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں ہو. ابھی سے شعبان آ چکا ہے، آپ شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے. تو اس کی تیاری کیا ہے؟ وہ دلوں کو صاف کرو، معاف کرو، معافی مانگو. تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگ لو، دلوں کو صاف کرو. اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے. تو انشاءاللہ اگر اس طرح آپ کی تعلیمی سرگرمیاں بھی رہیں اور رمضان کا روزہ بھی ہوا اور دل صاف بھی ہوا تو انشاءاللہ اللہ آپ کے دل کو ایمان اور علم کے نور سے بھر دے. سارے بچے اس کی نیت کرتے ہیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار من آخر من شكله أزواج. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم نور قلوبنا بالإسلام ونور قلوبنا بالإيمان ونور قلوبنا بالقرآن ونور قلوبنا بنورك وبنور حبيبك ووفقنا لما تحب وترضى من النية والقول والفعل والعمل والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم آت قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے زمین آسمان کے شہنشاہ، روزہ جسے زوال نہیں، جو ہر ذوق سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. ہم تیرے ضعیف بندے، کمزور بندے، عیب دار بندے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے بندے اور مختلف عوارض کا شکار تیرے بندے تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں. تو واحد شہنشاہ ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. دنیا کے جتنے بادشاہ آئے یا ہیں یا آئیں گے، ان سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں. تو عجب شہنشاہ ہے میرے مولا، میں تیرے قربان جاؤں میرے مولا. اور روواں تجھ پر تیرے حبیب پر قربان میرے مولا کہ تو وہ بادشاہ ہے کہ تجھ سے نہ مانگا جائے تو تو ناراض ہو جاتا ہے، تجھ سے مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے. ہمارا چہرہ تو نہیں ہے کچھ مانگنے کا، ہمارے ہاتھ تو نہیں ہے پھیلانے کے، ہماری جھولی تو نہیں ہے پھیلانے کے قابل کہ ہمارا وجود بھی گناہوں سے گندا ہے. ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا دماغ، ہمارے دل، ہمارے ہاتھ، ہمارے جسم کا ایک ایک بال میرے رب غفلت میں، گناہوں میں جکڑا ہوا ہے. ہماری جھولی میں چھید ہیں، ہماری جھولی داغدار ہے. لیکن میرے مولا جائیں کہاں؟ تیری سوا کوئی جگہ ہے تو بتا دے، تیری سوا کوئی اور ہے تو بتا دے. زمین و آسمان میں تو ہی ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. زمینوں میں تیرا راج، آسمانوں پہ تیرا راج. لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. میرے رب ہر طرف تیری قدرت کے جلوے، ہر طرف تیری طاقت کے آثار، ہر طرف تیری میرے مولا نشانیاں
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. میرے مولا ذرہ ذرہ تیری ذات پر دلالت کرتا ہے، ایک حقیر سی چونٹی بھی بتاتی ہے کہ تو ہے. صرف ہمالیہ پہاڑ نہیں بتاتا کہ تو ہے، صرف زمین آسمان سور و چاند ستارے نہیں بتاتے کہ تو ہے. تیری عزت کی قسم یہ چھوٹا سا مچھر بھی بتاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی بہت بڑا طاقتور ہے. اور ایک چونٹی چلتے ہوئے بتاتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی بہت بڑا طاقتور ہے. میرے آقا یہ سب بچے تیرے علم کی طلب میں آئے ہیں، اور یا اللہ یہ سب تیرے راستے میں ہیں. یا اللہ انی اتوسل بہم الیک، انی اتوسل بہم الیک، انی اتوسل بہم الیک. یا اللہ ان بچوں کی قربانی، ان کی طلب علم، ان کی راتوں کا اٹھنا، اس کے طفیل یا اللہ تو ہمارے سینوں کو علم کے لیے کھول دے. مجھے بھی اپنے خزانوں سے علم عطا فرما، ان بچوں کو ان کے استادوں کو علم عطا فرما، اور علم نافع عطا فرما، علم شر سے حفاظت فرما. انہیں پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا میرے مولا. اور پوری امت کی حفاظت فرما، اور ہمارے دیس کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ دیس دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، چاروں طرف سے یلغار ہے، اندر بھی باہر بھی، اور تیرے سوا کوئی حفیظ نہیں. تو ہی ہے جس نے آگ کو ٹھنڈا کیا حضرت ابراہیم پر، اور موسیٰ کے لیے علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑا، اور مچھلی کے پیٹ میں اپنے بندے یونس کو بچایا، اور چھری کے نیچے سے تو نے اسماعیل کو بچایا. میرے مولا تیری قدرتوں کی انتہا نہیں. یہ دیس تیرے نام پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ پہ بنا تھا. بنانے والوں کا نعرہ کانوں میں گونجتا ہے اور کتابوں میں پڑھتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یا اللہ اس پورے زمانے میں 2 ریاستیں تیرے نام پہ بنی، ایک مدینہ کی ریاست اور ایک پاکستان کی ریاست. لیکن میرے مولا ہم نے تیری اس نعمت کو بہت گندا کر دیا، غلیظ کر دیا، ظلم سے بھر دیا، قتل سے بھر دیا، چوری سے بھر دیا، ڈاکے سے بھر دیا، جوئے شراب زنا سے بھر دیا، سود سے بھر دیا، کھوٹ سے بھر دیا، بددیانتی سے بھر دیا، ماں باپ کی نافرمانی سے اسے گندا کر دیا، ظلم و ستم گالی گلوچ سے، نمازیں چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر. یا اللہ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھیں، اور 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے تھے، وہ سارے مخلص تھے، ان کا خون تیرے نام پہ بہا تھا. ان کی طفیل میرے مولا اس ملک کی حفاظت فرما، اس کے حکمرانوں کی، اس کے تاجروں کی، اس کی فوج کی، اس کی پولیس کی، اس کے تمام سرکاری محکموں کی، اور تمام دنیاوی محکموں کی، اور تمام یا غیر سرکاری محکموں کی، اور بازاروں کی، اور کھیتوں کی، دیہاتوں کی، شہروں کی، چاروں صوبوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے خزانوں سے تو رزق کے دروازے کھول. ہمارا ملک پانی کی کمی کا شکار ہو رہا ہے، ہمیں وافر پانی عطا فرما. ہمارے اسباب و وسائل میں بہت کمی آ رہی میرے مولا، اپنی قدرت سے اپنے اس ملک کے لیے رزق کا، ہدایت کا دروازہ کشادہ فرما. یا اللہ جو اس کی دشمنی کرنے والے ہیں ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، اور ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کے شر سے اس کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری امت کا کہ خون کی، عزت کی، جان کی، مال کی، بچوں کی، بچیوں کی، عزتوں کی حفاظت فرما. پوری دنیا کے کفر کو ہدایت دے دے، پوری دنیا کے غیر مسلموں کو ایمان دے دے، امریکہ والوں کو ہدایت دے دے، افریقہ والوں کو ہدایت دے دے، یورپ والوں کو ہدایت دے دے، ایشیا والوں کو ہدایت دے دے، آسٹریلیا والوں کو ہدایت دے دے. جو تجھے نہیں پہچانتے انہیں اپنی پہچان کرا دے. ہمیں تو ذریعہ بنا لے ان تک اپنا پیغام پہنچانے کا اور تیرا تعارف کروانے کا. تو ہماری زندگی اس کے لیے قبول فرما لے. ان بچوں کو قبول فرما لے، انہیں ہدایت کے چراغ بنا، ہدایت کے سورج بنا. ان کو، ان کے والدین کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما. ان پڑھانے والوں کو، اس میں کام کرنے والوں کو، دنیا و تمام شاخوں میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، خدمت کرنے والے، کام کرنے والے، ان کے بچوں کی حفاظت فرما. ان کی دنیا بھی بھلی فرما، ان کی آخرت بھی بھلی فرما. اور یا اللہ
امت کے جوڑنے کا، کہ مدرسۃ الحسین حسنین کو ذریعہ بنا دے، امت کو جوڑنے کا مدرسۃ الحسنین کو ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جو ایمان پہ تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ان کے درجے بلند فرما، ان کی قبریں روشن فرما۔ ہم جو پیچھے آ رہے ہیں میں عافیت والی، صحت والی، سہولت والی زندگی دے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ امراض والی موت سے بچا، ہسپتالوں والی موت سے بچا، اغتیال والی موت سے بچا، عافیت سلامتی والی ایمان کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ ہماری واپسی یا اللہ مقدر فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، جو بچے بیمار ہیں، جو اساتذہ بیمار ہیں، یا اللہ میں بھی تیرا حقیر فقیر بندہ بیماری میں چل رہا ہوں، ہم سب کو صحت شفا کامل نصیب فرما، صحت شفا کامل نصیب فرما۔ یا اللہ صحت شفا کامل نصیب فرما۔ یہ جو نکاح ہوا ہے ان میں بھی یا اللہ جان بین میں برکت نصیب فرما اور محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم آمین برحمتک یا